السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں فلسطین کی صورتحال پر چین کے وزیر خارجہ کے اہم بیان پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاک نیوی مصر کو ریڈارز کی ڈیلیوریز، ایمریم یعنی ایڈوانسڈ میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کے ایکسٹینڈڈ رینج ورژن کے تجربے کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ یوکرین، ساؤتھ کوریا سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور فرانس کی نیویز کی مشترکہ ایمفیبیس مشقیں ARC-21 12 مئی سے جاری ہیں۔ حکام کے مطابق ان مشقوں کا مقصد خطے میں ان ممالک کے مشترکہ مفادات کے لیے ایک دوسرے کی نیویز کے تجربات سے سیکھنا اور انٹر آپریٹیبلٹی کو یقینی بنانا ہے۔ ان مشقوں میں تمام شریک ممالک کی نیویز ایئر ڈیفنس ایکسرسائز، ایئر اسالٹ اور ایمفیبیس لینڈنگ کے علاوہ فارمیشن منوورز کنڈکٹ کریں گی۔ ان مشقوں میں اگر پارٹیسپیٹنگ ممالک کی نیویز کے ایسٹس کی بات کریں تو جاپان کی مختلف کنفیگریشنز کے ساتھ 4 ڈسٹرائرز، ایک لینڈنگ شپ ٹینک، ایک سب مرین اور 2 پیٹرول بوٹ شامل ہیں۔ US نیوی لینڈنگ پلیٹ فارم ڈاک، P-8 میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ اور MV-22 آسپرے ہیلی کاپٹر سے شریک ہو رہی ہے۔ فرینچ نیوی کی مسٹر کلاس LHD اور فریگیٹ، جبکہ آسٹریلیا کی NZ کلاس فریگیٹ شامل ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ وینگ یی نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے فلسطین کے معاملے پر ٹیلی فونک رابطے میں کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین میں جاری حالیہ کشیدگی سے بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جب تک فلسطین کے معاملے کو حل نہیں کیا جاتا، یہ پہلے سے نا انصافی پر مبنی معاملہ اسی طرح سے سلگتا رہے گا اور 2 ریاستی حل تک آئے روز اس طرح کی کشیدگی ہوتی رہے گی، جبکہ مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن اس صورتحال میں خواب ہی رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین سلامتی کونسل کا مئی 2021 کے لیے پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے پہلے ہی اس معاملے پر 2 ہنگامی مشاورتی میٹنگز بلا چکا ہے، لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ سیکیورٹی کونسل کسی نتیجے پر پہنچنے میں ناکام رہی ہے، کیونکہ امریکہ بین الاقوامی انصاف کا ساتھ دینے کی بجائے دوسری طرف کھڑا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج تک اس ایشو کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں کیا جا سکا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین فلسطینی عوام کی کوششوں اور اپنے قانونی قومی حق کے لیے جدوجہد کو سراہتا ہے۔ اس بارے میں چین ایک بین الاقوامی سیکیورٹی ڈائلاگ کا خواہش مند ہے، اور چین اقوام متحدہ، عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم سے کنسٹرکٹیو رول پلے کرنے کا کہتا ہے تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو سکے۔ ناروے کی کونگسبرگ ڈیفنس ٹیکنالوجی کمپنی اور امریکن ریتھیون میزائل اینڈ ڈیفنس دونوں نے مل کر ایمریم یعنی ایڈوانسڈ میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کے ایکسٹینڈڈ رینج ورژن کا کامیاب تجربہ کیا ہے، لیکن اس میزائل کا یہ تجربہ سرفیس ٹو ایئر کنفیگریشن میں کنڈکٹ کیا گیا ہے۔ یہ تجربہ دراصل نیسیمز یعنی نیشنل ایڈوانسڈ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم پروگرام کا حصہ ہے، جس میں ٹوٹل 12 ممالک شریک ہیں۔ تاہم اس ایکسٹینڈڈ ورژن کی رینج اور دیگر تفصیلات شیئر نہیں کی گئی۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق یوکرین کی فوج ملکی ساختہ لیلیکا 100 لائٹ ڈرون کو باقاعدہ استعمال کر رہی ہے۔ اس سے پہلے اس ڈرون کے اسٹیٹ ٹرائلز کے بارے میں اطلاعات گزشتہ برس اکتوبر کو سننے میں ملی تھی۔ لیلیکا فلی آٹومیٹک ان مینڈ ایئر سسٹم ہے، جس کو ملٹری، انڈسٹریل اور کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گو کہ ان آفیشلی اس کا ایک ورژن 2015 سے یوکرینین آرمی کے زیر استعمال ہے، تاہم اس ورژن کے بارے میں مزید تفصیلات ابھی تک دستیاب نہیں ہیں۔ فرینڈ، دس ڈے لائیو ویب سائٹ کے مطابق نائجیریا کی جانب سے حال ہی میں حاصل کیے جانے والے JF-17 تھنڈر طیارے 20 مئی کو باقاعدہ ایئر فورس میں انڈکٹ کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اسی روز ان طیاروں کا ایریل ڈسپلے بھی ہوگا۔ اس انڈکشن اور ڈسپلے کے بعد 57th اینیورسری سیلیبریشنز بھی اختتام پذیر ہوں گی۔ اس بات کا اعلان نائجیرین ایئر فورس کی آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمین ایئر مارشل حسن ابوبکر نے ایک بریفنگ کے دوران کیا۔ اطلاعات کے مطابق مصر نے فرینچ اور امریکن کمپنی کے اشتراک سے تیار ہونے والے گراؤنڈ ماسٹر 400 ایسا ریڈار کے 4 یونٹس ریسیو کر لیے ہیں۔
اس ریڈار کی فائٹر ایئرکرافٹ کو سپاٹ کرنے کی رینج 400 کلومیٹر جبکہ کروز میزائل اور سمال سائز کے ایئرکرافٹ کو 250 کلومیٹر دور سے سپاٹ کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ مصر اس کے علاوہ مزید 30 رفال فائٹر جیٹس اور متعلقہ ویپنز بھی فرانس سے 10 سالہ کریڈٹ پر حاصل کر رہا ہے، جس کی مالیت تقریباً 4.5 ارب ڈالر بتائی گئی ہے۔ ساؤتھ کوریا کی ڈیفنس ایکوزیشن پروگرام ایڈمنسٹریشن نے ایک مقامی کمپنی کو $145 ملین کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت کمپنی ملکی سطح پر میری ٹائم سرویلنس ریڈار بنائے گی۔ ان کوسٹل سرویلنس ریڈارز کو ریپبلک آف کوریا نیوی ساؤتھ کورین کوسٹ لائن کے علاوہ جزیروں پر تعینات کرے گی تاکہ تمام سی ایریاز کی سرویلنس یقینی بنائی جا سکے۔ اٹالین کمپنی لیونارڈو پولینڈ کو اپنے ایجنگ سو-25 فائٹر ایئرکرافٹ کے فلیٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے اپنا M346 FA لائٹ اٹیک ایئرکرافٹ آفر کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ پولش ایئر فورس تقریباً 30 کے قریب وارسا پیکٹ کے دوران حاصل کیے گئے سو-25 M2 طیاروں کو 1985 سے آپریٹ کر رہی ہے۔ لیونارڈو کا یہ طیارہ پولینڈ کے لیے ایک سوٹیبل آپشن بن سکتا ہے کیونکہ اس ایئرکرافٹ کا بیس لائن طیارہ پہلے ہی پولش ایئر فورس میں ماسٹر ٹرینر ورژن کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ سو-22 کے علاوہ پولش ایئر فورس 48 امریکن F-16 CD بلاک 50+ 21 MiG-29 استعمال کر رہی ہے، تاہم دونوں سو-22 اور MiG-29 کو لاک ہیڈ مارٹن کے F-35 ایئرکرافٹ کے 32 یونٹ سے ریپلیس کیا جانا ہے، لیکن ساتھ ہی M346A کو سپلیمنٹ کے طور پر خریدا جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق برازیلین ایئر فورس کے پائلٹس کی سویڈن میں ساب گریبن سے متعلق ٹریننگ جاری ہے، تاہم یہ ٹریننگ ایک لحاظ سے کنورژن سے متعلق ہے کیونکہ برازیلین پائلٹس کو گریپن کے C اور D ویریئنٹ پر تربیت دی گئی ہے اور جیسے ہی یہ پائلٹس واپس برازیل پہنچیں گے تو ایئر فورس گریپن کے EF ورژن ریسیو کرنا شروع کر دے گی۔ یاد رہے کہ برازیلین گریپن طیاروں کا پروگرام 2013 میں شروع ہوا تھا۔ باقاعدہ معاہدے پر دستخط اکتوبر 2014 میں سائن ہوئے، جبکہ 36 طیاروں میں سے آخری 5 ایئرکرافٹ 2024 میں ڈیلیور ہونا ہے۔ ملک میں کرونا وبا کی تیسری لہر سے نبردآزماں ہونے کے لیے انتہائی طبی نگہداشت کا سامان پاک بحریہ کا خصوصی جہاز PNS نصر بحرین سے طبی نگہداشت کا سامان لے کر کراچی پہنچا ہے۔ یہ سامان کرونا وبا کے باعث ایمرجنسی صورتحال سے نبردآزماں ہونے کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ طبی امدادی سامان بحرین کی جانب سے پاکستان کو تحفتاً دیا گیا ہے۔ بحرین کی عوام کی جانب سے اس مشکل وقت میں انسانی ہمدردی کا یہ عمل دونوں مسلم ممالک کے مابین برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا اور پاکستانی عوام اسے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔